بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 36 کے لیے میں آج آپ سب لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیت 47 اور 48 ان دو آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور گرامر میں ہم جیسے کل کے سبق میں بھی ہم نے مؤنث کو پڑھا تھا، آج بھی مؤنث کو پڑھیں گے، لیکن آج ہم فعال سے اس کی مشق کریں گے۔ کل کے سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں اور پھر اگلا سبق پڑھیں گے۔ تو کیا پڑھا تھا پیچھے سبق میں؟ چھٹے صفحے کا اشارہ، تیسرا اشارہ نیک کام کرو۔ چھٹے صفحے کا تیسرا اشارہ اور کیا تھا؟ نیک کام کرو۔ اور کون کون سے نیک کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اس میں؟ نماز قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، چلے وہ نماز میں اس کو لا سکتے ہیں۔ اور کیا تھا؟ نیکی کا جس بات کا حکم دیتے ہو اس پہ عمل بھی کرو۔ ہاں، نیکی کا حکم دیتا ہے، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ ہے کہ دوسروں کو تو حکم دیتے ہو لیکن خود کو بھول جاتے ہو، تو گویا کہ خود بھی وہ کام کرو۔ اور کیا تھا اس کے بعد؟ مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہاں، خاشعین کے لیے نماز بوجھ نہیں ہے، لیکن جو خاشعین نہیں ہیں ان کے لیے یہ نماز بہت دشوار ہے، بھاری ہے یا بوجھ ہے، جو آپ آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ موت کو یاد کر کے نماز میں خشوع پیدا کرو۔ ہاں، موت کو یاد کرتے رہیے، اس کا کیا ہونا ہے کہ نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے، آپ نے موت کو یاد کرتے رہتے ہیں نا تو پھر حقیقت نماز ہی رہ جاتی ہے، پیچھے رکھتی ہے۔ جی سر، میرا سوال ہے کہ کیا ایسا ہے کہ موت تو آنی ہے لیکن کیا زندگی کی بھی دعا کرنی چاہیے اپنی، تاکہ آپ کس چیز کی زندگی؟ اپنی زندگی کی اور اپنے پیاروں کی زندگی کی دعا کرنی چاہیے، زندگی اور بڑھے۔ یس دیکھیں، زندگی بڑھتی نہیں سکتی ہے ایک سیکنڈ بھی، البتہ جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ زندگی میں برکت آتی ہے۔ زندگی دیکھیں قرآن میں جب کہہ دیا نا کہ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، کہ وہ ایک سیکنڈ بھی، موت کا جو وقت متعین ہے نا، وہ ایک سیکنڈ بھی نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا، نہ تو وہ مقام سے۔ البتہ جو زندگی آپ کی ہے اسی زندگی میں برکت آئے، یہ اللہ سے مانگنی چاہیے زندگی میں۔ اب ایسے ہی فار ایگزامپل میں دیتا ہوں، ایک بندے کے پاس، اگر میں مال کی مثال دے رہا ہوں، مال میں برکت کیا ہوتی ہے؟ مثلا ایک بندے کے پاس ماہانہ انکم 2 لاکھ روپے ہے اور ایک آدمی کی 50,000 ہے۔ ایک آدمی کا خرچ ماہانہ 2 لاکھ میں بھی پورا نہیں ہوتا اور 50,000 میں ایک بندے کا پورا ہو رہا ہے، تو اس سے فرق کیا ہے؟ یہ ہے برکت۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ، یہ اکثر علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے کثرت نہیں مانگی ہے، برکت مانگی۔ جو ہے کثرت ہے تو وہ بھی تو نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، اس کا انکار نہیں ہے، وہ میں کہتا ہوں وہ تو اللہ کی اور بڑی نعمت ہے، لیکن اس کثرت میں بھی اگر برکت آ جائے۔ لیکن سر پہلے یہ کہتے ہیں کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ نہیں، تقدیر حقیقی تقدیر نہیں بدلتی، اس میں اکثر بات یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، دیکھیے ایک تو 2 چیزیں ہیں تقدیر کے حوالے سے، میں چلیے اگر اس کو آسانی سے واضح کر سکوں۔ آپ نے شاید یہ اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک صاحب اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی تقدیر کو سمجھایا ہے، اور میں خود وہ واقعہ پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد بھی مجھے بہت حد تک کلیئر میں خود ہوا، اور اس معاملے میں بہت لوگ کلیئر نہیں ہوتے ہیں کہ بھائی جب میرے نصیب میں لکھا تھا میں نے خودکشی کرنی ہے تو پھر میں اس کا ضامن کیسے ہوں؟ جب میں گناہ میرے میرے نصیب میں گناہ تھا تو میرے گناہ کا پتہ پھر مجھے کیوں؟ ٹھیک ہے۔ وہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک نجومی آیا، اس نے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھا، تو میں نے انکار کر دیا۔ آپ نے کسی نے دیکھا یہ ویڈیو دیکھی ہے؟ سنا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا اچھا چلیے آپ مجھے 2 منٹ تو دے دیں۔ تو جب اس پہ میں راضی ہوا تو اس نے میرے سامنے کاغذ رکھا، اس پہ مختلف چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے، مختلف چیزوں کے، جیسے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اور مجھے کہا کہ کسی ایک نام پہ ہاتھ رکھیں، آپ اپنی انگلی رکھیں۔ اسی دوران اس نے ایک اور کاغذ لیا اور اس پہ کچھ لکھا اور اسے الٹا کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیا لکھا تھا؟ جو آپ انگلی رکھیں گے وہ میں بتاؤں گا۔ اس نے کہا جس پہ آپ لکھیں گے ہاتھ وہ میں نے لکھ دیا ہے، آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ میں نے لکھ دیا ہے، ابھی انہوں نے ہاتھ رکھا نہیں۔ یہ علم کیا تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں سوچوں کہ میں کس نام پہ ہاتھ رکھوں جو اس نے لکھا ہو۔ بہت دیر سوچتا رہا، بالآخر میں نے ایک پہ ہاتھ رکھا۔ اب آگے پڑھنے سے پہلے یہاں ہم اس کو جس مقصد کے لیے مثال بیان کریں اسے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ کیا اس وقت تک وہ شخص دوسرے کا ماتحت یا دوسرے کی کنٹرول میں تھا کہ کس لفظ پہ انگلی رکھے؟ نہیں سمجھ سر، جس شخص نے
लफ्ज लिख के रखा हुआ था नीचे, नजूमी ने जो लिख के रखा हाँ, क्या उसके मातहत था कि उसी पे रखे ही रखे? नहीं, मर्जी से सोच रहा है सही। मैं किस पे रखूं जो इसे ना लिखा हो, सही तो गोया कि उसके लिखे हुए का ये पाबंद नहीं है। तो कहते जब मैंने हाथ रखा उसने अपना कागज सामने किया तो वो वही लफ्ज था जिसमें मैंने हाथ रखा था। वो कहते हैं इसको तो छोड़ दे लेकिन तकदीर मुझे खुद से समझ में आया। इससे मुराद क्या है तकदीर? अब इस पे भी मुझे और आपको ईमान कामिल है हमारा ये कि क़यामत तक आने वाले एक एक शख्स के बारे में अल्लाह ताला को इल्म है या नहीं है। बिल्कुल ये दरअसल तकदीर इसके लिए मैं आसान कहता हूँ कि अल्लाह का इल्म होता है। अल्लाह का क्या है? ये इल्म है। अब मैंने अगले लम्हे क्या कहना है अगले मिनट के बाद मुझे इस वक्त तक पता नहीं है, अल्लाह को पता। लेकिन अल्लाह को ये भी पता है कि इसने अगली बात क्या कहनी है। मेरी ज़िंदगी कितनी है अल्लाह को इसके बारे में पता है। इस ज़िंदगी में मैंने कब क्या करना है अल्लाह ताला को इसका क्या है? पता इल्म है, क्योंकि अल्लाह का इल्म कामिल है। लेकिन वो सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ ना उसके लिए अल्लाह ने मुझे मुकम्मल आज़ादी दी है, मुझे बाउंड नहीं किया हुआ, मुझे इख्तियार दिया हुआ। मैं फ्री विल के साथ कुछ भी करता हूँ ना वो अपने किससे करता हूँ? आज़ादी के साथ। मुझे बाउंड नहीं किया गया, मेरे सामने दोनों रास्ते रखे। एक बात तो ये हो गई कि हम जो कुछ करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं और हमने करना क्या है इसके बारे में मेरे अल्लाह को इल्म है। अगर मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह का इल्म तो फिर मैं तो तौहीद की ही नफी कर दूँ। और क़यामत तक आने वाले एक एक शख्स ने कब कब क्या करना है अल्लाह को इसका क्या है? एक तो बात है। दूसरी बात जो आपने कहा कि दुआ के साथ तकदीर बदलने के हवाले से, तो हो सकता है कि उस शख्स के बारे में हुई है कि अगर ये दुआ करेगा तो इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा। जी सर, एक तकदीर मतलब है, तकदीर मुअल्लक है। हाँ। तकदीर मतलब वो है कि कौन कब पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, और मुअल्लक वो है जो दुआ से तब्दील जो आपकी मर्जी पे है, जो आप करेंगे तो उसको मिलना है। और कुछ चीजें, अब मैं आ जाता हूँ दूसरी चीज के ऊपर, कुछ चीजें ऐसे जिसमें आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। कोई इख्तियार आपके पास, मैं भी आपके सामने हूं ना, या आप अगर मुझे देखें तो मैंने एक पाँव ऊपर उठा लिया, अब मैं दूसरा पाँव इस वक्त उठा नहीं सकता। आपकी मौत के ऊपर आपको इख्तियार नहीं है, आपकी ज़िंदगी के ऊपर आपको इख्तियार नहीं है। तो तकदीर में कुछ चीज़ें ऐसी कि जिनके ऊपर तो इंसान को इख्तियार नहीं है, और उसके इख्तियार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जो अमाल हम करते हैं ना तो वो किस पे है? हमारी आज़ादी के सर, साथ। मेरा सवाल ये था, ये मौत को याद करना चाहिए, लेकिन मौत को तो याद करें अपने तो इबादत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, लेकिन क्या जैसे आप दुआ करते हैं कि हमें अपने हमारे बच्चों की खुशियाँ करें, नसीब करें और हम उनके साथ रहेंगे, भी कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहते, तो क्या ये करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? कुछ मांगिए अल्लाह से। देखिए वाली जिंदगी है अल्लाह देखिए, ये जो छोटी सी हम दुआ मांगते हैं ना, ये जो हम दुआ पढ़ चुके हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। जी, मौत को याद कर रहे हैं, मौत के लिए दुआ तो नहीं कर रहे हैं। ये है असल मौत को बात। याद कर रहे हैं। यानी हम क्या याद कर रहे हैं? अच्छा मैंने मरना है एक दिन। बिल्कुल। जैसे अभी मैं बताऊँ, जैसे अभी आप लोगों ने इस्लामाबाद जाना है ना, तो आप लोग उसको ज़हन में रखते तो उसकी मुनासिबत से कुछ सोचा, अच्छा मैंने क्या कुछ तैयारी करनी है तो जाने की। सर अभी तक नहीं सोचा। ये जो मेरे पास है ना फरहान में, मैं देखता हूँ रोजाना कितना कुछ सोचते हैं, फोन पे लगे रहते हैं, कभी इसके साथ उसके साथ, अच्छा ये कुछ करना है, ये ले जाना है, ये करना सामान है। पैक कर रहे हैं, हाँ, सामान रख रहे हैं। तो जब उसका याद रखेंगे ना मौत को, तो फिर आप उसकी मुनासिबत से तैयारी अपने करेंगे। अमाल तैयारी उसकी मुनासिबत से खुद करेंगे। ठीक है। तो दूसरी जो बात इन्होंने कह दी कि कुछ तकदीर ऐसे ही है, कुछ अमाल के वो आपके करने पे जब आप दुआ करेंगे तो फिर उसके नतीजे जैसे नेक औलाद का होना, ये दुआओं से चेंज हो रहा है ना, ये आपकी दुआ ही तो है कि माँ की दुआ अर्श पे ला देती है। ऐसे ही तो ये आपकी, अगर खुदा ना करे औलाद बिगड़ी हुई और आप अच्छी दुआ करते हैं अपनी औलाद के लिए, तो वो चेंज होता है, नजर आता है, तो ये दुआ चेंज कर आपका रही है। नतीजा ही तो कभी है। मतलब हमारी तकदीर बदल जिंदगी में गई। चेंज नहीं होते, हमारी जिंदगी- हमारी औलाद हमारी जिंदगी में चेंज नहीं होते। लेकिन बाद में आपके भी- बाद बहुत होती है सर, ऐसे वाकई ऐसे में। देखें कि जिनकी वालदा के सामने वो नमाज नहीं पढ़ा करते थे, लेकिन वालदा के इंतकाल के बाद वो माशाल्लाह। नमाज से पाबंद हो गए। तो ये दुआओं का तो उनका नतीजा दुआ है। क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी अम्मी कहती थी मुझसे कि तुम्हारी वजह से मुझे कब्र में अज़ाब होगा, तुम नमाज नहीं पढ़ते। तो फिर वो अपनी वालदा के इंतकाल के बाद बिल्कुल पक्के नमाजी हो गए। तो मेरी वालदा को उसमें और एक बात और मैं कहूँगा, हर इंसान तलब से तो दुआ करता है, अपने लिए भी जब भी दुआ करते हैं ना और औलाद के लिए भी ना, तो वो हकीकी तौर पर दुआ मांगे अल्लाह से। वो पता नहीं हकीकत है या नहीं है। एजाज बिन यूसुफ के हवाले से वाक़या मैंने हमने सुना है कि एक नाबीना खाना काबा के साथ अल्लाह से दुआ कर रहा था, तो उसने हजाज बिन यूसुफ ने उसको कहा कि मैं ये तवाफ़ कर रहा हूँ, चक्कर पूरा करके आ रहा हूँ, अगर तेरी आंखें न आई हुई तो मैं तेरे गर्दन जी, ये तो जुदा कर दूँगा। जब वापस आया तो वाक़ई तो उसकी आंखें बिना उसमें थी।
مانگنا اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے، مانگنا اور چیز ہے. اور جب وہ تڑپ اور لگن کے ساتھ مانگی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اسی انداز سے پھر بندے کے ساتھ معاملہ کرتا دیتا ہے. اور وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی بھی ہے میرے خیال میں کہ غافل دل سے کی گئی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا. حدیث میں بات کریں نبی علیہ السلام نے تو غافل دل سے کی گئی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا. اس لیے دعا جو بھی کریں نا اس کو غافل دل سے نہیں کریں اور مانگنے والے انداز کے ساتھ اور شعوری طور پر کریں. تڑپ، یہ سب سے بڑی چیز تڑپ. تڑپ کے ساتھ جب کسی چیز کو کیا جاتا ہے نا تو اس میں بہت آپ کی سپورٹ بھی ہوتی ہے. تو جی یہ تو تھا آپ کے سوال کا. اب چلے ہم آگے سبق کی طرف. صفحہ نمبر 6 ہے اور اس کے اشارے دفعہ پڑھ لیں. ہدایت اور نتیجہ. ہدایت اور نتیجہ. بنی اسرائیل کو دعوت. بنی اسرائیل کو دعوت. نیک کام کرو. نیک کام کرو. اس دن سے ڈرو. اس دن سے ڈرو. جی آپ پڑھا لیجیے. ہدایت اور نتیجہ. ہدایت اور نتیجہ. بنی اسرائیل کو دعوت. بنی اسرائیل کو دعوت. نیک کام کرو. نیک کام کرو. اس دن سے ڈرو. اس دن سے ڈرو. آج ہم پڑھیں گے چوتھا اشارہ. کیا ہے وہ؟ اس دن سے ڈرو. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ وہ قرآن مجید کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کو کیا کر لیں. آمینو بما انزلت مصدقا لما معکم. ٹھیک ہے، ایمان لو اس پر کہ جو میں نے نازل کی وہ تصدیق کرتی ہے. مصدقا لما معکم، تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی بھی وہ تصدیق کرنے والی ہے. تو گویا کہ نبی علیہ السلام اور قرآن کریم کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی تھی. اور اب یہاں اللہ رب العالمین انہیں اسی کی دوبارہ پر کیا کر رہے ہیں، یاد دہانی کروا رہے ہیں. تو آیت کریمہ سننے میں اس میں دیکھ لیں بس 2-3 الفاظ، یہ 4 ہی الفاظ ہیں جو میرے خیال میں ہمارے لیے ایسے ہوں گے جو ہم نے پہلے اس کورس میں پڑھے نہیں ہیں، باقی تقریباً الفاظ سے آپ واقف ہیں. تو 1-2 چیزیں آپ کریں، اس کو غور سے کریں، اس کو اپنا معمول بنائیں، موبائل میں رکھ لیں اس کو، اور رات کو سونے سے پہلے جس وقت آپ کے لیے آسانی ہے کانوں میں لگا کے اس کو، تاکہ کوئی اور آواز کہیں سے آپ کے کانوں میں اس کو سنیں اور انہیں کے ساتھ پڑھیں. کچھ چیزیں ایسی ہو جائیں گی کہ جو آپ پڑھتے پڑھتے محسوس کریں گے کہ اچھا ہم تو اس کو اور طریقے سے پڑھتے ہیں، اور یہاں پر جیسے ہے نا یہ تا ہے فار ایگزامپل، تو ہم تو اس کو پڑھتے ہیں سیدھا سیدھا التی، اس کو ڈائریکٹ التی نہیں پڑھتے. قاف کو بھی پڑھتے ہیں ہم جس طریقے سے، یا کاف کو پڑھتے ہیں، تا کو پڑھتے ہیں، ان کا پڑھنے کا انداز تھوڑا سا سر وہ کچھ عربک اسٹائل لگتا ہے ہاں، ان کا، وہی ہے. بولتے ہیں اس کا فرق ہے بولنے کا. بالکل. ہمارا جو ہے وہ اردو اسٹائل ہوتا ہے تو وہ فرق آتا ہے. یہ تو میں کہتا ہوں نہیں ہمارا اردو اسٹائل آنا چاہیے، قرآن کو جیسے اللہ نے نازل کیا ویسے پڑھنا چاہیے، تو تب بنے گا. یہ ابھی یہی تو میرا کہنا ہے کہ جب آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے نا، سنتے جائیں گے، تو وہاں پر آپ کو خود اپنی آواز مختلف محسوس ہو جائے گی. جی ہوتی ہے نا. تو پھر اس کا مطلب بندہ اس کو وہاں پر کیا کر سکتا ہے، پھر ٹھیک کر سکتا ہے. اس کو آپ خود بہت ٹھیک کر دیں گے. ٹھیک ہے سر یہ ریپیٹڈ کس طرح سے ہمارے پاس، کیونکہ ہم بار بار اس کو وہ ہے نا ایک آپ 5 دفعہ لکھیں، 10 دفعہ لکھیں، اس آیت القرآن ہے اس میں پھر آپ اس کو وہ جب پڑھتے بھی ہیں نا، ایک اور ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ جب وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں نا تو درمیان میں بریک کر دو، رکتے ہیں، پھر دوسری دفعہ پڑھتے ہیں، پھر رکتے ہیں. اور رکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پلے اسٹیشن پہ، پلے اسٹور پہ آیت القرآن، یہ اس میں بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہوتا ہے پھر بار بار پلے کرنا پڑتا ہے نا، وہ پھر تو وہ ریپیٹ کرتے ہیں. بس اس کو بتانا ہے. چلتے ہیں ترجمہ کی طرف. تو یا بنی اسرائیل کیا معنی ہے؟ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب. بنی اولاد کو کہتے ہیں، کل پڑھ لیجیے. اذکرو، اشارہ کریں سارے لوگ، اذکرو اذکرو، اور چابی دہرا لیں گے. سر ویری گڈ، بہت زبردست. اذکرو، یاد کرو، نعمتی. یہاں پر یا پہ زبر اس لیے کہ ہم نے اس کو آگے سے جوڑنا تھا، لام ساکن ہے تو اس لیے مجبوراً یہاں پر یا پہ کیا لگانی پڑی ہمیں، زبر، لیکن اصل میں ہے یہ نعمتی ہے. اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، التی جو کہ، التی جو، چلیے جو کہ، انعمت میں نے انعام کیا. انعام سے ہے انعام، چلیے انعام سے ٹیبل پڑھ لیتے ہیں. ٹیبل دوبارہ شروع کریں جی. ماشاءاللہ بہت خوب، زبردست. اور کیا ہے یہاں پر؟ میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے، وانی اور یہ کہ، فضلت
فضل تو کو اشارہ کیجیے. فضل تو ہاں میں نے وہی ہے نا, جیسے انعمت فضلت, فضل تو کم تم قم تو الگ ہو تو جائے یہ گا, ہے اور کم الگ ہے. قم الگ ہے. تو فضل یہ کس کے وزن پہ ہوگا؟ درمیان میں شد ہے, علمہ کے وزن پہ ہے. تو کیا ہوگا ٹیبل اس کا فضل سے؟ جی فضلت میں نے فضیلت دی. کیا ترجمہ ہوگا سارے پڑھیے؟ میں نے فضیلت دی تمہیں. ٹھیک ہے, فضلتکم میں نے فضیلت دی تمہیں علی العالمین, تمام علی العالمین. ٹھیک ہے, تمام جہانوں پر. نہیں سوری, یہ اس کا یہ اشارہ نہیں, معذرت کے ساتھ یہ اشارہ نہیں, اس لیے کہ یہ اسم ہے عالم اور اس کی جمع ہے عالمین. ٹھیک ہے, اس میں وہ ہاں نہیں نہیں مصدر بھی نہیں ہے, جہان, اسم ہے نا, تمام جہان. نہیں تو فعل فاعل مصدر اسم نہیں ناؤ نہیں. جی ٹھیک ہے, آپ سبق نمبر 1 یاد کیجیے. ہم نے پڑھا تھا اسم کی جمع بنانے کا طریقہ, کہ لفظ کے آخر میں واو نون اور یا نون کا اضافہ کریں گے. تو یہ ہاں البتہ اگر وہ عالم ہوگا نا, عالم علم جاننے والا, وہ لام کے نیچے زیر ہوگا. تو یہ ہے عالم جہان. تو جہان کوئی فعل نہیں ہے اصل میں. یہ یاد رکھیے, جو ہم اس کو اسم کہتے ہیں نا, لیکن اس اسم کے اندر ایک خاص بات ہے جس کو ورب کہتے ہیں, فعل. اور یہ ہوتا ہے کیا ہے, فعل کا نام ہوتا ہے. فعل کا نام کیسے, جیسے مارنا, مارنا کام ہے یا نہیں ہے؟ پھر آپ اسی ٹیبل بناتے ہیں, اس نے مارا, آپ نے مارا, میں نے مارا, وہ مارتے, ہم سب مارتے. اس سے تو بن جائے گا چابیاں. ایک ہے کھانا پینا چلنا پڑھنا, یہ بھی اسم ہے نا, لیکن یہ ہے کام کا اسم. اس میں کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. لیکن جیسے اب عالم ہے, زمین ہے, آسمان ہے, فرش ہے, اس میں کام, یہ بھی نام ہے لیکن اس میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے. یہ حقیقی اسم ہے. ٹھیک ہے جی, جس اسم میں کام ہوگا وہ مصدر کہلائے گا, اور جو خالی نام ہے وہ اسم. وہ حقیقی اسم ہو جائے گا. جی سر الذی پہ کیا حرف جر ہے؟ نہیں, الذی یہ اسم اشارہ ہے, اسماء بلکہ اسم موصولہ. الذی جو ہم پڑھتے ہیں مذکر کے لیے, الذی. جی درمیان میں اسم, جیسے ہم نے پڑھا تھا الذی, الذی اور الذین وہ مذکر کے لیے ہے, اور اللتی مؤنث کے لیے. الذی کی جگہ پر اللتی استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, جو اللتی جو. ٹھیک ہے, اسم موصولہ بتائیں, آپ نے کیا بتایا, موصولہ ہے. اسم موصولہ کہتے ہیں جوڑنے والے حروف, جی, جملے کو جو جوڑ. وصل موصول اسی سے بنتا ہے نا, دو جملوں کے درمیان میں, جیسے نا صراط الذین انعمت علیہم, پھر اس کو بھی کیسے بھی اس کو لیے. تو علی العالمین کا کیا معنی ہو جائے گا, سارے بولیے. تمام جہان. اے بنی اسرائیل, یہ دوسری دفعہ کہا گیا, اس سے پہلے بھی کہا نا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت, اس سے پچھلے جب آغاز کیا تھا ہم نے, 2 اشارے پہلے چلے جائیں. تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو کچھ فرمایا کہ نعمتیں ملی ہیں, ان پر تمہیں اللہ کا کیا ادا کرنا چاہیے, یعنی اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی اپنی نعمت کے بارے میں بتاتے ہیں نا, تو وہاں پر ہوتا ہے کہ ہمیں اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کون سی یہاں پر نعمت بتائی ان کو, انی فضلتکم علی العالمین, جو میں نے تمہیں تمام جہانوں پر اس وقت, اور اس وقت سے پہلے کی بات ہے, کیونکہ جب نبی علیہ السلام اور یہ امت آ گئی تو اس وقت ان کو فضیلت نہیں رہی, وہ فضیلت ان کے پاس. تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی, یعنی تمہیں ہدایت کا علمبردار بنایا, تمہیں لیڈر اور قائد بنایا. اس وقت واقعتاً یہ سب کچھ تھا. اور تمہاری قوم میں یعنی جتنے زیادہ انبیاء اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے, ان کی قوم میں بھیجے, کہیں اور کسی کی طرف نہیں بھیجے. یعنی بہت زیادہ انبیاء کو بھیجا ہے, اور تمہیں میں نے بادشاہ بنایا, حاکم بنایا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہ اس مقام کی بھی قدر نہیں کی. اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بھی, یعنی ہمیں, جب ہم امت محمدیہ کہتے ہیں تو کیا مراد ہے, ہمیں بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, اور بنی اسرائیل سے زیادہ نعمتوں سے بھی نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا. اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کس میں پیدا کیا, امت محمدیہ میں پیدا کیا. یہ بہت بڑے اعزاز اور بہت بڑے مقام کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت میں پیدا کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا. تو چلیں جب تک ہم پڑھتے ہیں تو ایک تو یہ عطا کیا, پھر کم و بیش تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے کیا کیا, آدھی دنیا پر ہم کیسے تھے, انہوں نے حکمرانی کی, اور اب ہم نہایت ہی پستہ حالت میں. اور وہ کیوں ہیں, قرآن سے دوری ہے. اور جب تک ہم واپس اس قرآن پر نہیں آئیں گے, ہم دنیا میں ایسے ذلیل الخوار ہوتے رہیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما
وَيَدَعُ بِهِ آخِرِهِ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے اور بعض کو پست کرتا ہے۔ اگر آپ بات صرف اسباب کی کرتے ہیں نا، صرف اسباب کی بات کرتے ہیں کہ اسباب کافی ہیں، کہ آج ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، اسباب معلومات کہہ سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کی کمی ہے، ویسے نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان کے پاس کیا ٹیکنالوجی اس درجے کی تھی جو ہمارے پاس ہے؟ پوری دنیا کی آرمی اور پوری دنیا کے وہ لوگ معلومات بلکہ اسباب، جدید ترین اسباب لے کر آئے، لیکن پھر بھی وہاں پر غالب نہیں رہ سکے۔ بالآخر انہیں کیا کرنا پڑا؟ وہاں سے بھاگنا پڑا، جانا پڑا، اپنا آپ بچا کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا وعدہ مومنین سے، کافرین کو اس سے اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی وعدے ہیں نا، یہ ہم سے اللہ نے کیے ہوئے۔ اگر ہم مؤمن ہوں گے تو ضرور بھی ضرور ہم واپس کیا کریں، وہ مقام حاصل کریں گے، اور وہ کام قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج ہم سب کچھ چاہتے ہیں لیکن قرآن کے بغیر چاہتے ہیں، جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سر ہم اتنے دوگلے ہیں کہ ایک طرف تو بیماریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف سعودیہ میں سب ناچ گانے چل رہے ہیں۔ بس بطور امت اصل میں اس میں بھی 2-3 چیزیں ہیں، اور اس میں بھی بنیاد ہم ہی آ جائیں گے، قصوروار ہم ہی ہیں، کیونکہ جیسے عوام ہوتی ہے، رعایا ہوتی ہے، ان کے اوپر ویسے ہی حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک تو بات یہ بھی ہے، اور یہ بات بھی مجھے ظاہر آپ سب کے دل میں بھی ایسی جیسے میرے دل میں ہے، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں مسلمانوں کے لیے احساس اور محبت کا پہلو ضرور موجود ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے جو حکمران ہیں وہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، اس میں صرف پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا کی بات ہے۔ امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں نا، وہ بے غیرت ہیں، ان کے اندر ایمان والی غیرت ہے ہی نہیں۔ غیرت ایمانی ان کے اندر جیسے عوام کے اندر ہے، ویسے ان کے اندر نہیں۔ سر یہ تو مائکرو، ہم دوسروں کو کیوں کہتے ہیں سر؟ اگر ہم اپنا دیکھیں، کیا ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو چینج کیا ماں سوائے بائیکاٹ کرنے کی؟ کیا آج یہ وہ چیز ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں، ایک تو جیسے یہاں پر کل بھی ہمارے ظاہر ساتھی کا آپس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، ایک دن پہلے بھی ہو رہی ہے نا، کشمیر کے موضوع بالخصوص۔ ذرا بھی یہاں کشمیر تو میں بسا کرتا ہوں، ان کو تنگ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ کچھ بات کرتے، میں نے کہا تو بھائی میں پاکستانی تو نہیں ہوں، میں کشمیری ہوں۔ سر مجھے بھی یہی کوشچن پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ کی تو ٹیریٹری انڈیپینڈنٹ ہے، تو آپ پاکستان میں کیوں کنسیڈر کرتے ہیں؟ جب تک ہم بطور امت اجتماعی طور پر قرآن کے اوپر نہیں آئیں گے، یہ نہیں، اس سے بھی زیادہ بری حالتوں میں ہم جائیں گے، اس سے بھی بڑی ذلتیں ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یہ بھی سازش ہے کہ یہاں پاکستانیوں کو قرآن سے دور رکھو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ لگتا ہے کیونکہ اب میں اور عربی آپ کو تو سب، ختم کیا گیا نا یہاں پر۔ ہاں وہ سازش ہے، بہت سازش ہے۔ اور بلکہ اگر میں یہ مزید کہہ دوں کہ یہ جو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا گیا ود ڈیو ریسپیکٹ، مدرسہ اور سکول، یہ سب سے بڑی سازش یہیں سے ہے۔ میں مدرسے کا انکار نہیں کرتا، اس کو علیحدہ ہونا ضروری بھی تھا، لیکن قرآن کو صرف وہیں تک محدود نہیں چاہیے تھا، قرآن سکول میں ہونا چاہیے تھا، اور حدیث بھی سکولز کے اندر کیا ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اب الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے چلے، دیر آئے درست آئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ شعور دیا محمود احمد صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، جتنے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، فائنینشلی جو سپورٹ کر رہے ہیں، جو خود اپنا ٹائم دے رہے ہیں، جو اس کے اندر ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے اگر ہم یوں ہی اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ ضرور انشاءاللہ۔ سر یوتھ کو غلط کر دیا نا کہ اگر یہ بچہ مدرسے میں جا رہا ہے، یہ بچہ اسکول جا رہا ہے۔ جیسے سر ابھی میں حبیب یونیورسٹی گئی تو وہاں پہ ٹی بریک تھا، نماز بریک نہیں تھا۔ اب مدارسوں میں نماز کا وقفہ دیا جاتا ہے، جیسے آپ کا پروگرام ہو تو اس میں نماز کے اوقات کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو سر اتنی باریک سی باؤنڈری کھیلتی کہ جو کیمبرج کے بچے ہیں، بڑی یونیورسٹی کے بچے، ان کے ذہن میں ہی نہیں نماز پڑھنے کی کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم نے اسکول میں لے کے آگے نا اس کو، اسی لیے تو لایا ہے نا، ضروری ہے سر، بہت ضروری ہے۔ اس لیے تو ہم نے وہیں پہ سے اس کا آغاز کیا، اور ہم سب نے کہا کہ وہ ذرا جائے نیچے سے، وہاں سے کام شروع ہوتا ہے جہاں سے بنیاد ہے، جو کہ اس کے شاید نتائج آج ہمیں نظر نہ آئے، آج ہم جس عمر میں ہے نا شاید ہم نہ دیکھ سکیں، لیکن آنے والی نسل ضرور اس کے نتائج دیکھے گی۔ جی ترجمہ کیجیے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی تم یاد کرو میری نعمت کو التی انعمت علیکم جو میں نے انعام کیا تم پر، وانی فضلتکم اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں علی العالمین، تمام جہانوں پر، تمام جہانوں پر۔ واتقوا واتقوا اور ڈرو مجھ سے، ٹھیک ہے، یومن اس دن سے، اس دن سے، واتقوا یومن اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا کا معنی ہے نہیں، ٹھیک ہے، نہیں آپ نے اپنے سے بہت اچھا اشارہ کیا، بالکل درست ہے، تجزی ہی ہے، لیکن ایک میری بہن ایسی ہے کہ جس سے بالکل 100% صحیح ہے، یہ ہوگا اس کا اشارہ۔ یہ مقدس کے لیے ہاں
تجزی. کیوں مؤنث کے لیے یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آگے کہیں بھی ایسا ہو تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہو. نفس عربی میں مؤنث ہے. نفس عربی میں کیا ہے؟ تجزی جی نہیں دیکھیں نا, تجزی کا معنی ہے وہ بدلہ بنتا ہے یا بنے گا. فار ایگزامپل ٹھیک ہے, وہ بدلہ بنتا ہے, نہیں بدلہ بنے گا کوئی نفس. تو صحیح یہ کیا ماضی ہے؟ مضارع ہے. ہاں بنے گا. سنگولر مؤنث مضارع ہے. ہاں مؤنث مضارع ہے. لا تجزی, لا تو علیحدہ ہے نا, اچھا ٹھیک ہے. تجزی وہ بدلہ بنتا ہے یا بنے گا, نفسن کوئی نفس, عن نفس کسی نفس کا, یعنی کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں بنے گا. شیئن کچھ بھی, ذرہ بھی, جو مرضی معنی کرے. ولا يقبل منها شفاعہ, ولا اور نہیں يقبل, ہاں ٹھیک ہے, یو ہے نا یہ یوں تو اچھا یوں باپ میں زبر ہے نا. تو یہ ہے, یہ سامنے کر دیا گیا ہے کہ یقبل وہ قبول کرتا ہے اور یقبل قبول کی جائے گی, اور ولا یقبل اور نہیں قبول کی جائے گی, منہا اس سے, یعنی اس نفس سے, شفاعہ کوئی شفاعت. کوئی سفارش. دیکھیں سر اس میں تنوین آ رہی ہے نا, کوئی آ رہا ہے. ہاں کیا رہی ہے, جو میں نے آپ سے کہا تھا ہاں کوئی آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بالکل کہیں کہیں 100% نہیں ہے, 100% نہیں ہے, 80% آتا ہے. چلیے جی 80% بالکل ٹھیک ہے. 80% ایسا ہے کہ جہاں پر تنوین آخر میں تو کوئی ساتھ ہوتا ہے. سر اس آیت میں تو یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہیں بنے گا کسی شخص کا. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وجہ سے ہم نے یہ نہیں کیا اور ان کی کچھ وجہ سے بھی نہیں ہوگا ایسا جو آپ نے کیا ہے. آپ نے سب سے پہلے اسی کا جواب دینا ہے. اور ولا یؤخذ منها عدل, یؤخذ نہ لیا جائے وہی والا ہے نا, یأخذ وہ لیتا ہے, یأخذ وہ لیتا ہے, یؤخذ نہ لیا جائے گا, ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا, منها اس سے, اس نفس سے, عدل کوئی بدلہ, ولا هم ينصرون. یہ ہے ینصرون وہ مدد کرتے ہیں, اور ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. جمع ہاں یہ سارے مجموعی ہیں, ٹھیک ہے. ولا هم ينصرون اور نہ تو ان کی مدد کی جائے گی. آج سارے مجبور ہو گئے. جی تو یہ بات کیوں ہے کہ اس لیے کہ اللہ بتا رہے میں وہ دن بتا رہے نا, آخرت کے دن سے ڈرو, محشر کے دن سے ڈرو, قیامت کے دن سے ڈرو. محشر بھی کہا گیا ہے اس کو, اس دن کے لیے قیامت بھی کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے, قیامت کے دن سے ڈرو. اور ایک لفظ سے قیامت استعمال ہوتا ہے کہ جس دن ساری انسانیت جو کچھ بھی دنیا کا جو کچھ بھی کیا ہو جائے گا, ختم کیا جائے گا. اور بنی اسرائیل کے ہاں آخرت کے حوالے سے کچھ غلط جو تھے وہ تصورات رائج تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے کیا کر دیں گے, بچ جائیں گے, کچھ کر لیں گے, فلاں فلاں ہمارے کام آ جائے گا. پہلی بات. آگے جا کے پڑھیں گے وہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, کچھ دنوں کے لیے ہمیں اگر آگ, پہلی بات ہے تو ہمیں تو چھوئے گی نا, چھوئے گی ہی نہیں, اگر چھو گئی تو وہ بھی شاید کچھ دنوں کے لیے ہوگی. ہم لاڈلے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کے ہم کیا ہیں, نحن احباء اللہ, ہم اللہ کے محبوب ترین ہیں, اللہ کے لاڈلے ہیں, وہ یہ کہتے تھے. تو یہاں پر خود اللہ نے واضح کو بتا دیا ہے کہ بھائی وہ اس سے کسی کوئی ہیلے بہانے سے کیسے بھاگیں گے نہیں, اور بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, جو کچھ اعمال صالحہ کر کے جائیں گے اس کے نتیجے میں بچیں گے. اور پہلی بات, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وہاں پر, کوئی کسی کے کام, کوئی ماں کام نہیں آئے گی, کوئی والد کام نہیں آئیں گے, کوئی دوست کام نہیں آئیں گے, کوئی کچھ نہیں. ہاں جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کے لیے کہیں گے, اجازت دیں گے, اور جس کے لیے اجازت دیں گے وہ تو کام آئیں گے. اور کوئی سفارش کسی کی قبول نہیں کی جائے گی. یہ تو خاص ان کے لیے بھی بات کہی جا رہی ہے, بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے. اور کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا, کوئی کسی کا بدلہ کسی کو بدلہ دے بھی نہیں سکے گا, یعنی اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. ہر شخص اللہ رب العالمین کے سامنے سوالی بن کر کھڑا. کیسا وہ دن ہو, یعنی کس قدر انسان مطلب بے کسی اور مجبوری کی حالت میں ہوگا, کیسا وہ خوفناک دن ہے. اور کسی طرح سے انسان چاہے کیسا دن آئے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کسی نے مطلب خواہش کی تھی کاش میں مٹی ہوتا, ہے نا وہ قرآن میں ہے نا, کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا. کبھی کبھی دیکھ کے دل نہیں چاہتا کاش ہم بھی کچھ نہ ہوتا ہے. تو کیا غلط ہے یہ سوچ؟ نہیں, اس میں ہم یہ کر لیں, ایک طرف تو چلیے عذاب سے ڈر کے تو انسان یہ سوچتا ہے نا, دوسری طرف اللہ سے ملاقات کو بھی تو انسان سوچے نا. ہاں سر, لیکن جب اتنی چیزیں دیکھو نا تو بڑا خوف عجیب سا. یہ اللہ کا بھی اسلوب ہے کہ اللہ نے خود یہ اصول رکھا نا کہ ڈرایا بھی ہے اور خوشخبری بھی سنائی ہے. مخلوقات بنایا ہے, اس سے بڑی ہوتی ہے. اور دوسری بات, ان ساری باتوں کو ختم کرنے کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گا,
یہ جو ہم کہتے ہیں کاش کے میں نہ ہوتا، فار ایگزامپل اگر میں کہتا یار میں مٹی ہوتا، تو اس کے لیے ہم سوچیے کہ میں تو اللہ کی مرضی سے دنیا میں آیا. یہ کس کی مرضی ہے؟ ہمارا دنیا میں آنا اللہ ہی کی مرضی ہے، اور میں اللہ کا نائب ہوں. میں نے اپنے اس حقیقی سر ذمہ داری تو بہت بڑی. ہاں بالکل، لیکن وہ ذمہ داری ہے کتنے دنوں کے لیے؟ ہاں سر لیکن پھر بھی ہم ڈر خوش قسمت بھی تو ہے نا، ہم سوچیں تو سمجھے تو اللہ نے ہمیں آپ کے ارد گرد کتنے ہیں جن کو اس چیز کا بالکل ادراک ہی نہیں ہے سرے سے؟ سوچیے ان کی کیا حالت ہوگی، وہ کتنے جائیں گے؟ ان تک میں نے اور آپ نے پہنچنا، بس یہ خیال ہے. یہ ذمہ داری آپ اپنی قبول کریں. سر میں ایک بات بولوں، آپ کہہ رہے ہیں پہنچنے، میں تو اپنے گھر میں دیکھ رہی ہوں، اب جو ہمارے گھروں میں ماسیاں یا کام کرنے والیاں آتی ہیں، آپ یقین کریں ان کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنا ان کو کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی جانب سے مطلب آپ یقین کریں وہ یہاں سے یہاں کھسکنے کے لیے تیار ہیں. وما علیک الا البلاغ. اور میں روزانہ ان کو کچھ نہ بس کچھ بتا رہی ہوں. میں نے بتا دیا نا کہ وما علیکم. چلیے آپ سب کے لیے کہتا ہوں، اب آپ جمع کا صیغہ بھی سیکھ چکے نا. وما علیکن الا البلاغ. آپ کے تک ذمہ میں، بلکہ یہ نبی علیہ السلام کے ذمہ اللہ نے لگایا کہ بھائی آپ کے ذمہ کیا ہے؟ صرف صرف پہنچانا. سر وہ بہت محروم قوم ہے، ان کے آبا و اجداد میں بھی کوئی پڑا نہیں ہے، تو روشنی کا کوئی قطرہ ہے ہی نہیں ہے سر. تو جہاں زیادہ اندھیرا ہوتا ہے وہاں زیادہ روشنی اور زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل، بس آپ دستک دیتے رہیں. یس سر. آپ کیا کرتے رہیں؟ دستک دیتے رہیں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے. اللہ اس کو دعا کرتے رہے ساتھ ساتھ. اور آپ کے ذمے دیکھیے، اگر نبی علیہ السلام کو اللہ، مجھے ایک بات دو تین چیزیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے چچا، نبی علیہ السلام کے خاندان، کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے، لیکن ہمارے ذمہ پہنچانا ضرور ہے. بس کہ نبی علیہ السلام زندگی ساری پھر بھی لگے رہے دعوت دینے کے. نہیں سر، بس دماغ میں یہ آتی ہے کہ وہی چیز کل والی بات کہ ہم عمل میں جب ہم دوسرے کو تبلیغ جب کریں، جب وہ ہمارے عمل میں بھی ہو تو ہمارے عمل میں آتی ہے وہ چیز، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے عمل میں بھی آئے، تو وہی چیز آ جاتی ہے کہ اگر اس نے عمل نہیں کیا اور ہم نے پہنچا بھی دیا تو کہیں یہ تو نہیں بس ہوگا. آپ کا کام ہے صرف پہنچانا، بھائی عمل کرانا میرے اور آپ کی بس میں نہیں ہے. سیدھی سی بات. اتنا میرے ایمان نہیں. دیکھیے ہم ان کو بس نماز قرآن کا ہم اگر کہتے رہتے ہیں نا تو ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، یہ لوگ نہیں کرتے. دوبارہ کل آن کے پوچھو تو نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے، سب پوچھتے ہیں نماز. لیکن ہم پتہ ہے میں نے یہ چیز شروع کری ہے، جب وہ آتی ہیں تو میں سب سے پہلے کہتی ہوں کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا ان کو پڑھوا لیتی ہوں، اور پھر سلام پڑھنے کی ان کو تاکید ہے، شیطان ساتھ داخل ہوگا. پھر جب جا رہی ہوتی میں آواز لگا کے کہتی ہوں کہ آپ نے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لے میرے سے، جس کو نہیں یاد وہ میرے ساتھ پڑھ لے. تو ہم یہ چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں نا، مختلف طریقے کا آپ اپنا سروس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ دیکھیں جو آپ کروا سکتے ہیں نا، آپ اپنے طور پہ کیا کریں اس کے لیے کوشش کریں. اور تبلیغ کرنا بس آپ کا کام ہے، عمل کرانا میرے اور آپ کے ذمہ میں نہیں ہے. اور دیکھیں نا، حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ ان کے ساتھ نہیں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے ساتھ کشتی پہ سوار نہیں تھا. تو یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا، ہمارے ذمہ ہے صرف ان تک اس پیغام کو ہاں پہنچانا ہے. لیکن وہ بھی کیسے پہنچانا ہے؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. کیا کب کہیں گے تو اس کے دل پہ اثر کرے گا. یہ بھی ایک حکمت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، حکمت کے ساتھ، اور دوسری اچھے انداز بیان کے ساتھ. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کا تعلق بنائیں اور ان کی زندگی میں فرق نہ آئے. آپ خود ایک چیز کو سوچئے کہ آپ تو اس سے پہلے بھی عبادات کرتے نہیں کرتے رہے، سارے لوگ نمازوں کے پابند ہیں، سارے لوگ تقریباً قرآن سے تعلق ہے، لیکن اس کورس سے کرنے کے بعد کیا فرق ہے یا نہیں ہے؟ سر قرآن سے جڑنے کے بعد نا فرق آتا ہے، کیونکہ سر جب میں پہلے پڑھ رہی تھی تو میرے بچے جب کمپلین لے کے آتے تھے تو میں ان سے کہتی تھی لہا ما کسبت وعلیہ ما کسبت. وہ اتنے چھوٹے تھے وہ ایک دوسرے کو یہی جملہ بولنا شروع ہو گئے تھے کہ جس نے جو کمایا اس کے لیے بھائی میرے سے کوئی غلطی نہ ہو. پھر دوبارہ تھوڑا سا وقفہ ہے، دوبارہ سے جڑنا تو گھر میں بھی وہی عربی اور وہی باتیں، اور قرآن سے جڑنے کی باتیں، سب فرق پڑتا ہے چاہے اتنا سا ہو، لیکن ضرور پڑے گا. ٹھیک ہے، اور آپ بھی اسی طریقے سے جب کریں گے تو اثر پڑنا ہے. البتہ اللہ سے ہدایت کی دعا، یہ جو ہدایت ہے نا، یہ دعا کے بغیر بہت مشکل ہے. دعا لازمی کرتے رہنا چاہیے. اور دوسری بات جو اللہ کا اسلوب ہے قرآن کریم میں، ڈرائیں بھی ساتھ، جہنم کے عذاب سے بھی ڈرائیں. دیکھیں اللہ نے ڈرائیں نہیں ڈر رہے، ڈرائیں بھی ساتھ، اور وہیں پہ ساتھ ساتھ ان کو کہے کہ آپ جنت کے تخت پہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی محسوس کر رہے ہیں. آپ کے قریب سے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، وہ سب کچھ غلمان آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. دونوں کام آپ کریں. اگر جب ان کو جنت کا بتاؤ نا ماسی وغیرہ کو، بچوں کو، تو اتنا خوش ہوتی ہے، ایسے کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، اور یہ سب کچھ، وہ ان کے نا دانت خوشی سے کھل رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا تھا بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے. ان کو جب ہم یہ بتاتے ہیں نا کہ اس طرح نماز پڑھنے سے اور ہم یہ قرآن پڑھنے سے ہمیں یہ انعامات ملیں گے، تو ان باتوں سے وہ خوش ہوتی ہے بہت. بالکل ایسے ہی لیکن یہ اللہ کا طریقہ کار ہے. اب ذرا دیکھ لیتے ہیں اسی کی مناسبت سے حدیث مبارکہ ہے. ایک نبی علیہ السلام نے
سبھی یعنی خاص قریش کو عام اور خاص کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا اے قریش کے لوگوں اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نفع یا کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور نہیں پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا اے بنی عبد مناف کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار اللہ کے مقابلے میں نہیں رکھتا۔ اور اے بنی قصی کے لوگوں اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور پھر فرمایا اے بنی عبد المطلب کے لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ میں تجھے کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور سر سب کے دماغوں میں یہ ہے کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، بس ہمارا تو بیڑا اللہ کرے، اللہ نصیب کرے سبھی کے لیے، میں دعا کرتا ہوں اس بات کے اوپر جم کے اور پھر اس کے بعد جو دل چاہ رہا ہے وہ کرتے رہو۔ ہاں نہیں یہ ایسا نہیں بس یہ چیز اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑیے اور اس محشر کے دن کو محسوس کیجئے، وہ نفس نفسی، وہ ہر طرف بھاگ دوڑ اور اے اللہ تو مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے بس۔ اور انسان اس دن یہ کوشش خواہش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے والدین، میرے دوست احباب جنہوں نے میری تربیت کی، اور ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ بھی زمین میں تھا سب کو فدیے کے طور پہ لے لے، اور ثم ینجی، اور مجھے نجات دے۔ تو وہ ایک انسان اپنی نجات کے لیے پوری دنیا میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، تو اس لیے اپنے اس دن کو کیا کرتے رہیے، واتقوا یوم، بس اس دن کو لازمی یاد کرتے رہیے گا۔ ترجمہ کیجئے واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ نہ بدلہ کرے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعة، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، ولا هم ينصرون۔ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اہم نکات دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل کو کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو کیا رکھو، یاد رکھ۔ اللہ کے انعامات کو یاد رکھو، آخرت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی کا کوئی شخص ایک شخص دوسرے شخص کا بدلہ بنے گا، اور نہ تو کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی تو فدیہ دے کے بھی کوئی اس دن نہیں بچ سکے گا، اور نہ تو ظالموں کی کیا کی جائے گی، ظالم ظلم کرنے والا، اپنے اوپر بھی ظلم کرنے والا یعنی گناہ کرنے والا بھی ظالم ہی ہے، اور مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ آخرت کے دن کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما۔ روزانہ ضرور آخرت کے دن کو یاد کرتے رہیے گا، اور بہترین ذریعہ اگر آپ قرآن سے جڑے رہیں گے تو یہ خود آپ کو آخرت کے دن بھی یہ خود بخود یاد دلاتا رہے گا، اور زندگی کے ہر لمحے میں ہر لمحے کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا، اپنے زندگی کے لمحات کا احتساب کریں کیا وہ واقعتاً آخرت کی بھلائی کے لیے ہے یا نہیں ہے، اور الحمدللہ اگر ہیں تو اس نعمت پہ بھی میں کہتا ہوں اس دور میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نصیب کیا ہے یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت پہ بھی اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اسی پر پھر قائم رہنے کی اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ میرا خاتمہ اسی حالت میں ہو، بس میرا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر ہو، میرا اختتام زندگی کا وہ خیر کے اوپر ہو، اور آپ کی نافرمانی میں میرا خاتمہ نہ ہو۔ الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اعتماد ہے، بس دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرے۔ اللہ نے جوڑا ہے ہمیں اسی چیز کے ساتھ، یہ آخرت کی بھلائی والے کام ہیں، اور یہ دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی کام کرنے والے ہیں، اور خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے کیسے ہیں، نفع پہنچانے والے ہیں۔ اور پلان کیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے وقت کو بہتر استعمال کرنے کے لیے روزانہ کا شیڈول بنوں گا تاکہ مجھے آخرت میں کیا ملے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو آخرت میں کام۔ وہ میں نے ایک شخص کا ایک واقعہ سنایا تھا نا بات کہ جب میزان ہوگا تو میزان میں جب کسی کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اللہ آپ سب کے ساتھ ہم سب کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو فرشتہ زوردار صدا لگائے گا، بے شک فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناکام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے، اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے۔ آپ خود بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگ اس سے آج کیا ہو چکے ہیں، بہت ہی زیادہ دور ہو چکے ہیں، ہمارا معاشرہ بالکل تباہی تک پہنچ گیا ہے۔ اب ہم نے واپس اس کو لانا ہے، اور لانا کہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ
ہاں کوئی کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے, کوئی کسی بھی سیاسی جماعت سے رہتا ہے, کدھر ہے مسلمان ہے بس, اور اس مسلمان تک میں نے اور آپ نے قرآن کا پیغام پہنچانا ہے اور ہم نے قرآن کی دعوت دینی ہے, اور اس مسلمان کو میں نے اور آپ نے تباہی سے بچانے کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں نا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو بچہ ہے, آپ کو پڑوسی کوئی بھی شخص وہ گرنے والوں کے کسی ایسی خطرناک جگہ در جا رہا ہے تو ہم اس کو پیچھے لاتے ہیں نا, تو یہ امت جہنم کے گھروں کی طرف جا رہی ہے, اس کو ہم نے واپس کی طرف لانا ہے, جنت کی طرف خود بھی آنا ہے اور اس امت کو بھی لانا ہے انشاءاللہ. اسماء مختصراً دیکھیں گے, یوم کی جمع کیا ہے ایام, اور باقی اب ہم کچھ جو پڑھے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں دہرا رہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھیں گے افعال, تقریباً چابیاں آپ دہرا چکے ہیں, اب ذرا سارے لوگ چابیاں دہرائیے ذکر سے. اچھا یہ دیکھیے گا دال ہے پھر دوبارہ بھی ذکر سے 100% سب نے ٹھیک پڑھا الحمدللہ. بس کیا کرنا ہے, دھیان میں رکھنا ہے اس کو, دھیان میں تو ذکر ہو جاتا ہے. ہاں بالکل, بس تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا تو یہ خود بہت ٹھیک ہوتا جائے گا. جی یقبل قبیلہ سے ہے, کہتے ہیں اللہ قبول فرمائے, تو وہ یہی لفظ ہے. جی نصارہ سے کمزور, جزا ادا کے وزن پہ, مجزی ین ہوگا, مجزی ین نہیں پڑھیں گے, مجزی بھی پڑھ سکتے ہیں, مجزی بھی پڑھ سکتے ہیں. مجزی. جی اخذ سے یؤخذ, جی اور مزید فیہ میں انعم سے اسلم کے وزن پہ, فضل اتقا, جی یہ تھا پہلا حصہ جس میں ہم نے صفحہ نمبر 6 کا چوتھا اشارہ پڑھا ہے. آج ہم پڑھیں گے مؤنث کا ٹیبل فعالہ سے, یعنی اب ہم آ رہے ہیں کس کی طرف, فعل کی طرف. تو اگر آپ جس طریقے سے آپ نے, بہت آسان میں ایک بات بتا رہا ہوں, اگر آپ نے صرف فعالہ والا جو ٹیبل تھا نا فعالہ, اب آپ نے فعالہ سے جو ماضی کی علامات پڑھی تھیں وہ کیا کمزور افعال مزید بھی سب کے ساتھ چلی ہیں یا نہیں چلی ہیں, تا تم تو نا, ویسے ہوا. اچھا ایسے ہی آپ نے مضارع کی علامات سیکھی تھی, شروع میں یا ہے, پھر تا ہے, پھر حمزہ اور نون ہے, ایسے ہی ہے. تو یوں اگر امر مؤنث کی بھی اگر آپ فعالہ کے ساتھ علامات سمجھ جائیں گے نا, تو جتنے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے جتنا بھی پڑھ لیا آپ نے, وہ سارے کا سارا آپ کو ایک ہی دن میں یاد ہو جائے گا. آپ نے بس علامات سمجھنی ہے. تو یہ ضمائر کے ساتھ آپ پڑھ چکے ہیں, تو آپ دہرائیے مؤنث, صرف مؤنث, ہیا ہیا لیفٹ ہینڈ کے ساتھ, سوری ہیا ہنا انتی انتنا انا نحنو. چلیے میرے ہاتھ کی شاید کے سارے سارے پڑھیے, پڑھیے ہیا ہنا انتی انتنا انا نحنو. انتی, اچھا میرا رائٹ ہینڈ ہے, ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی پھر پڑھیے ہیا ہنا انتی انتنا انا نحنو. انا آپ کو کتنا لمبا کر رہی ہے, آپ کی شرارت سے باز نہیں آتے, رائٹ ہینڈ لیا ہے, اب ہم اس کو پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں. میں دھیان نہیں دیا اس کو, ٹھیک ہے چلیے. تو اس کو انا نہیں پڑھیے, اس کو انا پڑھیے, انا پڑھیے, ٹھیک ہے. اس کو کیا پڑھنا ہے, پھر پڑھیے انا, تو انا اس کو نہیں پڑھیے گا, ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے ضمائر متصلہ. تو ضمیر کسے کرتے ہیں, آپ تو اتنا بہت پڑھ لیا, بتائیے ضمیر کسے کرتے ہیں. بس اسم کی جگہ پر جو استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ دو طرح سے ہیں, ایک ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹ جیسے ہوا ہوں بولے, ہی شی دے آئی ہوئی, اور دوسرے کیا ہے یہ ضمائر متصلہ. ان کا جو اصل کام ہے نا, ان کا یہ کسی اسم کے ساتھ کسی چیز کی ملکیت کو جوڑتے ہیں, اس کا ہے یا اس کی, اس کا ہے یا اس کی, ایک بات. دوسرا کبھی کبھار یہ بطور آبجیکٹ استعمال ہوتے ہیں, اور آبجیکٹ کب ہوتا ہے, جب یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں. آبجیکٹ کا مطلب کیا ہوا سر, مفعول, مفعول, یہ ضمائر بطور مفعول بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلا میں مثال دیتا کام ہوں, کرنے والا, ہاں نہیں, جن پہ جس پر کام واقع ہو. جس پر کام, خلقہ, یعنی اس کو پیدا کیا. اب خلقہ اسے پیدا کیا, اسے پیدا کیا, اسے اسے, جب اسے ہے نا یہ مفعول ہے نا یہاں پر,
تو جب یہ فعل کے ساتھ آئیں گے تو یہ بطور کیا آئیں گے؟ مفعول آئیں گے. بس لکھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. فعل کے ساتھ آئیں گے تو مفعول ہو جائے. ہاں ضمائر متصلہ لکھ لیں. ضمائر متصلہ جب فعل کے ساتھ آئیں گے شاید ہمیں پہلے بھی پڑھا ہے. چلیے پھر لکھ یاد دہانی کے طور پر نا تو مفعول بن جائیں گے. ٹھیک ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے پہلے. یہ جب ہم نے پڑھے تو اس وقت میں نے بتایا تھا ساتھ ساتھ. جیسے خلقہ، ہاں جیسے خلقہ، جیسے ضربنی اس نے مارا مجھے، لیکن اس نے مارا مجھے تو میں مفعول ہوں، مجھے مارا جا رہا ہے. چلیے جی اب آپ پڑھائیے. دو الفاظ کرو گے. ربوہا ربوہن. ربوہا ربوہا ربوہن ربوہا ربوہن ربوکی ربوکن ربوکی ربوکن ربی ربنا ربی ربنا. چلیے جزاکم اللہ خیر. اب ہم سیکھیں گے فعال سے، کیونکہ ہم نے پہلا ٹیبل فعال سے پڑھا تھا نا جی. تو اب ہم 3 حروف والے پڑھیں گے. تو مذکر کے لیے سارے پڑھیں میرے ہاتھ کے ساتھ. فعلوا فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. اب ہم فعالت سے شروع کرتے ہیں. تو اس کا پہلا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹک کسی کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہو جائے گا مؤنث کی جتنی بھی یہ غائب کی جمع بنائیں گے آپ. تو مذکر کی دیکھیے آپ نے جو جمع بنائی تھی جیسے فعالہ تھا تو کیسے بنائی تھی؟ فعلوا. نصرہ سے ضربہ سے، یعنی اسی کے آخر میں آپ نے واو ساکن اور الف لگایا تھا. تو مؤنث کے لیے کریں گے آخر میں نون ساکن لگا، نون پہ زبر لگائیں گے اور اسے پہلے والا حرف ساکن کریں گے. فعالہ سے کیا بنے گا؟ سارے بولیے. فعالہ سے، فتح سے، ضرب سے، سمع سے، چلتے ہیں مزید فیہ میں. علم سے، علمنا. ایک ہی طریقہ ہے. اسلم سے، استغفر سے. مشکل تو نہیں ہے. تو فعلت فعلنا. پھر پڑھیے. فعلت فعلنا. فعلت فعلنا. آپ جیسے 3 حروف نہیں بلکہ صرف 2 یاد رکھنے. یہ تو تی تو وہی والا سب کے ساتھ ہے نا، تا سے تی بن جائے گا یہ. اور یہ آخری بس یہ یاد رکھیں. یہ دونوں تو وہی ہے نا، یہ 1 اور یہ 2، بس یہ دونوں یاد رکھنے. باقی سارے کا سارا ویسے ہی. ٹھیک ہے جی. پھر پڑھ لیجئے. فعلت فعلنا فعلتی فعلتی فعلتن. دیکھیے یہ چیز بھی ہم پیچھے بتائی آپ کو کہ جہاں پر بھی میم ساکن ہے یہاں تو اس کو آپ نے نون مشدد بدل یہ کل بتایا پڑھ لیا نا کل. یہ تو فعلتو تک تو ویسے ہی ہے نا. فعل تو فعل تو ایک ہی بات ہے. میم ساکن کو ہم نے نون مشدد سے بدل دینا بس. جی پڑھیے. فعلت فعلنا فعلتی فعلتن فعلتو فعلنا. ہم فالتو ہی ہیں. چلیے کون پڑھائے گا؟ چلیے آپ ٹرائی کیجیے. فعلتو نہیں فعلت یہ بس یہ پڑھانا یہ ہے. اس کو فعلت فعلنا فعلتی فعلتن فعلتو فعلنا. جی. فعلت فعلت فعلنا فعلتی فعلتن فعلتو فعلنا. جی. فعلت فعلنا فعلتی فعلتن. کون پڑھائے گا نیکسٹ؟ سر 2 ملا کے پڑھیں. نہیں آپ نے پڑھانا ہے. آپ نے فتح سے پڑھانا ہے. فتحت فتحنا فتحتی فتحنا. جی آپ نے بنانا ہے ضربہ سے. فعل ماضی سمجھ آ گیا ہے؟ جی سر. آ گیا نا کچھ 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 نہیں سر آ گیا. پریکٹس کریں گے تو پکا بھی ہو جائے گا. اب ہم چلتے ہیں فعل مضارع کی طرف. سیکھ تو صرف 3 حروف رہے ہیں آپ. یہ دیکھ لیجئے یہ دونوں سیکھے ہوئے نہیں سیکھے ہوئے. تو ایسے کرتے ہیں اگر یوں ہی تو سیکھنا ہے بتا دیا ہی. یہ دیکھیں یہ بھی 1 2 3
تو کیا 3 الفاظ سیکھنے مشکل ہے؟ بس 3 ہی تو سیکھا آپ نے نا. تو چلیے اب ہم چلتے ہیں فعل مضارع کی طرف. تو سارے پڑھیے مذکر والا. مذکر از یور رائٹ ہینڈ. یہ رائٹ ہے. مذکر رائٹ ہینڈ ہے اور مؤنث جو ہے تفعلوا کے بعد تفعلنا یہ بھی مضارع ہے, ماضی نہیں ہے. ماضی میں مضارع کے علامات میں فرق ہو جائیں گی. پہلا تو یہ جو تھا یہ تو پڑھا ہوا ہے تفعلوا. پہلا تفعلوا پڑھا ہوا ہے تو تفعلوا کی جو جمع ہو جائے گی اس کے شروع میں یا لگائیں گے کیونکہ یا تو ویسے بھی دیکھیں یہ شروع میں غائب کی علامت کیا ہے؟ مضارع کی پہچان یا ہی ہے نا, تو اس کی جمع بن جائے گی یفعل. تفعلوا سے کیا بنے گا؟ سارے بولے تفعلوا سے پڑھیے پھر پڑھیے اس کے بعد ہے تفعلین. تفعلین جمع یہ کہ جہاں کہیں بھی مذکر کے لیے ہم نے واو نون سے جمع بنائی تھی نا تو اس کو کیسے بدل رہے ہیں؟ واو وہیں پہ ساکن, واو کی جگہ پہ یہ آخری حرف ساکن ہو جائے گا لام, اس کے بعد نہ لگا دیں گے. دونوں جگہ پہ دیکھیں بالکل ایسے ہی. یہ اتنا آسان نہیں ہے. مشکل ہے اصل میں نا. اوپر تفعلوا نے گڑبڑ کر دی. کہانی الگ ہے. میں بتاؤں ایک بات, مائنڈ نہیں کیجیے گا. اب آپ سوچئے بیچارے جو سمجھتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ والا یہ مذکر مخاطب کے لیے ہے, وہ مؤنث غائب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, بس یہ یاد رکھیں. ہم تو اشارے کرتے ہیں مگر اشارے میں کیسے سمجھتے ہیں وہ فکرہ بتائے گا. آپ لوگ اتنے پریشان ہو گئے بیچارے, جو مرد بیچارے آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں ان کی کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ کہہ رہا تھا میں, اب سمجھ رہے گا. تفعلنا چلیے جی پڑھیے گا. تفعلوا یفعلنا. یہ یاد کرنا پڑے گا, مجھے نہیں پتا آپ کیسے کر سکتے ہیں. سر یہ اس سے پہلے والے کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے. ہاں یہ بات اس کی وجہ وہ سے یا ہوتا نا تو بالکل آسان ہم صحیح ہو جاتا, کیونکہ یفعلونا پڑھتے تھے نا, یہ تفعلوا کے بعد یفعلنا فوراً تا سے اب یا پہ آپ کہتے ہیں. پھر دوبارہ وہ تفعلوا تفعلنا. بس سلائڈ ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھیں. بس یاد کر لیں اس کو بٹھا لیں. جی چلیے پڑھیے گا. چلیے جی پڑھیے پھر. تفعلوا یفعلنا تفعلوا یفعلنا تفعلوا یفعلنا. یہ پہلا دو تھوڑا کنفیوژن کرنے والا, یہ تھوڑا مشکل ہے. فوراً یا پہ جاتے ہیں, تا کے بعد پھر آپ یا پہ جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ آسانی کہہ دی, یا کے بعد یا سے ہی جمع تھی, تا کے بعد تا سے ہی جمع تھی نا, تو یہاں پر تا کے بعد پھر یا پہ ہمیں آنا پڑتا ہے. تو یہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آپ اس کو بھی ٹھیک ہو جائے گا. تفعلوا یفعلنا تفعلینا تفعلنا. یہ آسان ہے نا. تفعلینا تفعلنا. چلیے اگلے دونوں نہیں پڑھتے ہیں. اس کو سمجھتا چلیے پھر پڑھیے. تفعلوا یفعلنا تفعلینا تفعلنا تفعلوا یفعلنا تفعلینا تفعلنا. ماضی بھی ہو گیا, مضارع بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہم اس سے آج اتنا ہی بہت ہے, ہضم نہیں ہو رہا. سبق پورا کرنا ہے, سبق ٹیبل پورا کریں. یہ قرآن میں بہت کم استعمال ہے. مؤنث اور تثنیہ یعنی دو والے دونوں مل کے 5% بھی نہیں ہے. لگ رہا ہے یاد کر رہے ہیں. آگے تو ہم کیا کریں گے. چلیے جی, امر بہت آسان ہے. امر میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو, واحد جیسے یہ فعال تھا نا تو اس کے آخر میں آپ نے کیا لگانا ہے, یا ساکن لگانا ہے. تو پڑھیے افعلی. وہ وہی دیکھیے نا, واو ساکن کو ہم نے ہر جگہ پر کس سے بدلا ہے, نہ سے بدلا ہے, نون پہ زبر سے. ماضی میں بھی دیکھ لیا آپ نے, اس کے پڑھا ہے, دیکھیے ہم نے پڑھا تھا فعل فعلوا, تو فعلت فعل نہ. اور اب اس میں بھی بالکل ویسے ہو جائے گا. افعلی, پھر پڑھیے افعلی افعلنا افعلی افعلنا لا تفعلی لا تفعلنا. اور اس کا فعل نہیں ہوتا ہے. اور مؤنث بنانے کا وہ طریقہ کار آپ نے پہلے سبق میں پڑھا تھا, بس آخر میں گول تا لگانی ہے فاعل اور مفعول کے آخر میں. تو فاعلہ گول تا لگائیں گے نا, تو یہ اصل میں اسم ہے نا, اس میں فاعل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں گول تا لگا دیں گے. اور مفعولہ فاعلہ مفعولہ, یہ آپ کا مؤنث ہے. مصدر وہی ہے, مصدر ایک ہی ہوتا ہے.
मुज़क्कर का भी वही है और मुअन्नस का भी वही है, यानी अलग से मुअन्नस के लिए कोई नहीं इस्तेमाल होता है। अब हम पूरा टेबल पढ़ेंगे माजी से। फ़अलत फ़अलना, फ़अलती फ़अलतुन्ना, मैं आखिर दोनों नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तफ़अलु यफ़अलना, आपको टेबल छोटा लगे तो जल्दी याद हो नहीं जाए, सर, ठीक वो है। पढ़ाए गड़बड़ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। चलिए। फ़अलत फ़अलना, फ़अलती फ़अलतुन्ना, फ़अलतु फ़अलना, तफ़अलु यफ़अलना, तफ़अलीना तफ़अलना, अफ़अलु नफ़अलु, इफ़अली इफ़अलना, ला तफ़अली ला तफ़अलना, फ़ाइला मफ़ऊला। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब हम देखते हैं जितने भी अब्वाब है, टेबल पूरा गया, बस मुख्तसर चाबियां दोहराएंगे। बस सर ये इसकी क्या कहते हैं इसे? चाबियों पे नहीं आ सकते, अभी तो इसकी टेबल ही याद करना सर आप मुश्किल हो बस रहा है। बस करके ना चलिए, ये जो आज का प्रैक्टिस सेशन है ना, तो उसको आपको सिर्फ ये की टेबल यही करवाइएगा, सबक नहीं पढ़ाइएगा। ये बहुत, हाँ ये चलिए पढ़िए। फतहत तफ्तहु, इफ्तही, फातिहा, मफ्तूहा, फतह। चलिए। नसरत, तंसुरु, उनसुरी, नासिरा, मंसूरा, और नस्र। ज़रबत, तज़रिबु, इज़रिबी, ज़ारिबा, मज़रूबा, ज़र्ब। समिअत, तस्मअु, इस्मई, सामिआ, मस्मुआ, समअ। जी जज़ाक। सर वैसे इसको अगर मर्दों को सुनाते ना तो मजा आएगा। पढ़ने नहीं आएंगे तो इसीलिए तो इसको लेट रखा। अब आप नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो आखिर क्यों इसको लेट रखा है? उनके लेसन में रखा ही नहीं है। नहीं, 14 भी 36 लेसन है। हाँ